بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومی برن آؤٹ کتاب میں چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 6 ایک دو بہت اہم پوائنٹس پہ ہماری نظر ڈالتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب برن آؤٹ ہونے لگتا ہے، جب آپ تھکنے لگتے ہو، تو آپ کو یوزلی اس کے سائنس نہیں سمجھ آتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے زیادہ بھوک کیوں لگ رہی ہے، پتہ نہیں میں زیادہ چڑچڑی کیوں ہو رہی ہوں، پتہ نہیں مجھے رات کو سونا اتنا مشکل کیوں لگنے لگ گیا ہے، ہاں شاید میری نیند نہیں پوری ہو رہی، یہ وہ. لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ میں اپنی سیلف کیئر نہیں کر رہی ہوں. اور سیلف کیئر کا مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ اور کوئی آ کے آپ کے بچے کو دیکھ لیں. سیلف کیئر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ. سیلف کیئر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اچھا کوئی پوڈ کاسٹ سن لو. سیلف کیئر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا کسی قسم کا کوئی مساج وغیرہ کروا لو. کہیں باہر سے ہوا. کچھ لوگوں کو ریٹیل تھراپی بہت پسند ہے. اینی تھنگ جو آپ کو تھوڑی سی آپ کی اسپیس دے. بعض اوقات صرف اپنے زوج کے ساتھ باہر جا کے تھوڑا سا ایک چائے کا کپ ہی پی لینا جو ہوتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی اپنی ایموشنل کیئر ہے. یا یو آر کمنگ آؤٹ آف دیٹ کانسٹنٹ مدرہڈ موڈ جس کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے. اور جو نمبر 6 چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا برن آؤٹ ہے، آپ کا جو چڑچڑاہٹ ہے، آپ کی جو تکلیف ہے، وہ آپ کے بچوں کو افیکٹ کر رہی ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ جو اینکشس بچے ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ اینکشس پیدا ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں میں انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ سے، لیکن ان کے پیرنٹس کی انگزائٹی ان پہ رب آف کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ مسلسل ایک ڈس ریگولیٹڈ اسٹیٹ میں ہو، جمپی ہو، نروس ہو، چڑے ہوئے ہو، تو آپ کا بچہ بھی اس کو نہیں پتہ کہ وہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا کرے. اس کو نہیں پتا کہ میرا پیرنٹ ابھی ہنس رہا ہے، تھوڑی دیر بعد کس طرح کا اس کا موڈ ہوگا. وہ شک اور شبے میں رہنا شروع ہوتا ہے. وہاں پہ بھی بچے کی آپ کے ساتھ ایموشنل ڈیٹیچمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ مطلب بیکاز دے آر ناٹ ٹرسٹنگ یو. تو آپ کا برن آؤٹ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پورے گھر کا مسئلہ بننا شروع ہوتا ہے. اور اس کا سلیوشن یہ ہے کہ آپ کام رہنے کے لیے آپ کی بریدنگ ایکسرسائزز ہوں، آپ کی سیلف کیئر ہو، آپ کو آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو، آپ کے زوج کے ساتھ یا ارد گرد والوں کے ساتھ یا آپ کے بچوں کے ساتھ بھی آپ کی باؤنڈریز ہوں، بیلنس ہو، آپ کی نیند، آپ کی خوراک، ان چیزوں کا آپ خود خیال رکھیں. نمبر 7 میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ اگر اپنا خیال پہلے کرو گے، جیسے وہ ہمیشہ ایئرپلین میں کہتے ہیں کہ پہلے اپنا ماسک آکسیجن لگانا، پھر اس کے بعد ساتھ والے کا کرنا. ایون بچوں کے لیے بھی وہی کہتے ہیں. خود ٹھیک ہوگے تو بچے ٹھیک رہیں گے. آج میری اپنی اچھی دوست سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا بچے ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہو؟ تو کہتی ہیں ہاں ماں ٹھیک ہو تو بچے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ماں ٹھیک نہ ہو تو بچوں کو ڈزنی لینڈ بھی لے جاؤ تو ان کو نہیں سمجھ آتی کہ مطلب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اینڈ دس از سو ٹرو. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف.